بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البرٹ آئنسٹائن کو دنیا فزکس کا سب سے بڑا نام مانا جاتا ہے اور اس کی وجہ آئنسٹائن کے تہلکہ خیز کام ہے۔ 1905 میں اس نے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو پبلش کر کے دنیا کو پہلی بار یہ بتایا کہ وقت اور فاصلہ ایبسلیوٹ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ رفتار کی کمی اور بیشی سے گھڑیاں بھی آہستہ یا تیز ہو سکتی ہیں اور فاصلے بھی سکڑ سکتے ہیں۔ ایسے ہی آئنسٹائن نے 1915 میں جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو پیش کر کے دنیا کو گریویٹی کے ایک انتہائی نئے اور مشہور کن تصور سے متعارف کروایا۔ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہی آگے چل کر کائنات میں بڑی بڑی دریافتوں کا سبب بنی، جن میں سے سب سے بڑی دریافت بلیک ہولز تھے۔ جہاں پر آئنسٹائن کی بہت ساری پریڈکشنز پہلے ہی درست ثابت ہو چکی ہیں، وہیں پر 2024 میں 109 سال بعد آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی ایک اور پریڈکشن درست ثابت ہوئی ہے، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آئنسٹائن واقعتاً ایک بہت ہی بڑا جینیس تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انتہائی سادہ زبان میں آئنسٹائن کی اس پریڈکشن کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی ایک پریڈکشن یہ تھی کہ اگر ہمارے پاس کائنات میں ایک ایسا سسٹم موجود ہو جس کے اندر ایک بلیک ہول ایگزسٹ کرتا ہو اور اس کے ساتھ اس کا ایک کمپینین سٹار موجود ہو، اور وہ سٹار بلیک ہول کے قریب ہو، یعنی کہ اس کا فاصلہ بلیک ہول سے اتنا زیادہ نہ ہو، تو گریویٹی کی فورس کے زیر اثر بلیک ہول اس ستارے میں سے مٹیریل کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے گا۔ اب چونکہ یہ مٹیریل ایک اینگولر مومنٹم کے ساتھ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ جب بلیک ہول کی طرف جائے گا تو یہ ایک سیدھا راستہ فالو نہیں کرے گا، بلکہ یہ ایک سرکولر آربٹ میں حرکت اختیار کرنا شروع کر دے گا، اور دھیرے دھیرے اس سرکولر آربٹ کو فالو کرتے ہوئے یہ بلیک ہول کے قریب ہوتا چلا جائے گا، قریب ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ایک مقام ایسا آئے گا جہاں پر بلیک ہول کی کشش ثقل اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ یہ مزید سرکولر آربٹ کو فالو کرنے کے قابل نہیں ہوگا اور سیدھا یہ بلیک ہول کے اندر جا گرے گا۔ وہ علاقہ جہاں پر یہ مٹیریل سیدھا بلیک ہول کے اندر جا گرے گا اس کو کہا جاتا ہے دا پلنگنگ ریجن۔ آپ اس کی مثال گھر میں لگے ہوئے بیسن سے بھی لے سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم بیسن کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو وہ پانی بیسن کے مرکزی حصہ میں گرنے سے پہلے بیسن کے اس مرکزی حصہ کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی تھوڑی تھوڑی مقدار اس بیسن کے مرکزی حصے میں گرتی جاتی ہے۔ اب آئنسٹائن کی اس پریڈکشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے سائنسدانوں نے سب سے پہلے تو بہت سارے تھیوریٹیکل ماڈلز بنائے تھے اور کمپیوٹر سیمولیشن ماڈلز بنائے تھے، جہاں سے ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ جیسے ہی مٹیریل بلیک ہول کے پلنگنگ ریجن میں گرے گا تو اس میں سے بہت بڑی مقدار میں ایکس ریز کا اخراج ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا ان فائنڈنگز کا کوئی آبزرویشنل ایویڈنس بھی ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اس سلسلہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک بہت ہی بہترین ٹیم نے ناسا کی طرف سے بھیجی جانے والی 2 ٹیلیسکوپس کے ایکسٹرا ڈیٹا کو انالائز کرنا شروع کر دیا۔ ایک کا نام ہے نیوکلیئر اسپیکٹروسکوپک ٹیلیسکوپ ارے اور دوسری کا نام ہے نیوٹران سٹار انٹیریئر کمپوزیشن ایکسپلورر۔ اب ان ٹیلیسکوپس نے جہاں پر بہت سارے بلیک ہولز کا مشاہدہ کیا، وہیں پر انہوں نے ایک بائنری سسٹم کو بھی آبزرو کیا۔ بائنری سسٹم سے مراد ہے ایک ایسا سسٹم جس میں ایک بلیک ہول ہے اور اس کے ساتھ ایک ستارہ موجود ہے، جس کو وہ بلیک ہول آہستہ آہستہ نگل رہا ہے، اور یہ بائنری سسٹم میکسی J1820+070 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ہماری زمین سے تقریباً 10,000 لائٹ ایئرز کے فاصلہ پر موجود ہے، اور اس میں جو بلیک ہول موجود ہے اس کا ماس تقریباً ہمارے سورج کے 8.5 ماسس کے برابر ہے۔ تو جب انہوں نے اس بائنری سسٹم کو آبزرو کیا تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ واقعتاً آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق ایک پلنگنگ ریجن ایگزسٹ کرتا ہے، اور جیسے ہی مٹیریل اس پلنگنگ ریجن میں گرتا ہے تو وہاں سے بڑی مقدار میں ایکس ریز باہر نکلتی ہیں، جس فینومینا کو ایکس رے فلکرنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہاں پر نیوٹونین میکینکس کو کیسے بیٹ کرتی ہے۔ اگر ہم نیوٹونین میکینکس کو بلیک ہول پہ اپلائی کریں تو اس کے مطابق یہ جو مٹیریل بلیک ہول کے
ارد گرد سرکولر آربٹ میں گردش کرنا اختیار کرے گا، اس کو ایسے ہی گردش کرتے رہنا چاہیے اپ ٹو دا پوائنٹ آف ایونٹ ہورائزن۔ ایونٹ ہورائزن کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ بلیک ہول کی باؤنڈری ہوتی ہے، اس کے بعد ہر چیز بلیک ہول کے اندر گر جاتی ہے، لیکن آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق یہ پلنگنگ ریجن ایونٹ ہورائزن سے بہت پہلے ہی آ جائے گا، کیونکہ آئنسٹائن کی تھیوری یہ بتاتی ہے کہ بلیک ہول کی گریویٹیشنل پل ایونٹ ہورائزن سے پہلے ہی اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ وہ مٹیریل کو سرکولر آربٹ چھوڑ کر ایک سٹریٹ پاتھ اڈاپٹ کرنے پر مجبور کر دے گی۔ تو اب جو ہمارے پاس پلنگنگ ریجن ڈسکور ہوا ہے یہ ایونٹ ہورائزن سے کافی باہر ڈسکور ہوا ہے، لہٰذا اس طرح سے آئنسٹائن کی تھیوری نے ایک دفعہ نیوٹونین میکینکس کو پھر بیٹ کیا ہے۔ اس تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ اینڈریو ممری نے ایک بہت ہی بہترین تشبیہ بھی اس سلسلہ میں دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب تک ہم صرف دریا کو ہی دیکھتے رہے تھے، لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہم آبشار کو بھی دیکھنے کے قابل ہوئے ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہم اس مٹیریل کو بلیک ہول کے اندر گرتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، بالکل جیسے پانی ایک آبشار کے انتہائی ابتدائی حصہ پر پہنچ کر پھر نیچے کی طرف گرنا شروع کر دیتا ہے۔